نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساتھی اور احباب بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا؟ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل پر ایران پر حملہ ہو جائے گا؟ کیا یہ بھی نشانی ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا؟ میرے دوست احباب، کیا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قیامت کب ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا اپنی تیاری کیا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کب ہے تو آپ نے فرمایا اعددت لہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر بھی بتاتا ہوں قیامت کی علامات۔ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ان تلد الامۃ ربتها، اس کا مفہوم تو وسیع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بڑا چھوٹا بن جائے گا، چھوٹا بڑا بن جائے گا، چھوٹا بڑے کی بات نہیں مانے گا، بلکہ بیٹا ابا کو آرڈر دے گا ایسے کرو ایسے کرو، بیٹی ماں کو آرڈر دے گی کہ ایسے کرو ایسا نہیں کرو، چھوٹا بڑا بن جائے گا اور بڑا چھوٹا بن جائے گا۔ یا یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، ایسے لوگ ننگے پاؤں ننگے پیر اور بکریاں چرانے والے، رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے بلڈنگوں میں بنگلوں میں رہیں گے اور اس پہ فخر کریں گے اور غریبوں پر جملے کسیں گے، اسی لیے کہ غریب آدمی جب مالدار بنتا ہے تو اس کی وہ عادات نہیں جاتی ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها، اور فرمائے ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ اب بولیں گے ہم تو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو گئے، یہ تو علم کی کثرت ہے۔ نہیں جی، یہ علم نہیں ہے، قرآن حدیث فقہ وہ علم اٹھ گیا ہے۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 80۔ فرمایا وقت بہت تیزی سے نکلے گا۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا۔ والشهر كالجمعة، اور مہینہ جمعے کی طرح ہو جائے گا۔ آج کل ایسی میں پوچھتا ہوں، یہ تو ہم ایک مہینے ایک دن پہلے نہیں گئے، وہ ایک دن نہیں ہو تو ایک مہینہ ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حرج کی کثرت ہو جائے۔ پوچھا صحابہ نے عربی دان ہونے کے باوجود حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل ہے۔ آج آپ روزانہ اخبار اٹھائے آپ کو ملے گا اتنے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح فرمایا امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کے دو مطلب ہے، ایک یہ والا مطلب جو عام ہے کہ ہم کسی کے پاس امانت نہیں رکھوا سکتے، یہ بھی ختم ہے، لیکن یہاں کوئی اور ہے کہ غیر اہل لوگ حکومت میں، مدرسوں میں، امامت میں، خطابت میں غیر اہل لوگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، زنا اور سود کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا یظہر الربا والزنا، ربا اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ آج تو زنا کی اتنی کثرت ہے اور سود کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سود ہے یا کیا ہے۔ اچھا جی، قرب قیامت کی علامات۔ اب ہماری پھر ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے، اب دیکھیے گھر گھر میں فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل بن گیا ہے۔ پہلے تو گناہ کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا اور اب تو گناہ آپ کے جیب میں ہے، گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ ہم کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح کیسے کریں؟ کسی ایسے آدمی جس کو آپ نیک سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعلق بنائیں، جس نے اپنی اصلاح بھی کسی سے کی، اس سے کہے کہ میری اصلاح کرے۔
نماز کی پابندی کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، گناہوں سے بچائے۔ خاص کر کے چھپے ہوئے گناہ آج کثرت سے ہے۔ بظاہر آدمی بڑا نیک لگتا ہے، بڑا عالم اور صوفی لگتا ہے، لیکن چھپے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔